اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سب سے پہلے ذات اقدس الہی کی بارگاہ میں حمد و ثنا ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات و درود جاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سامعین حضرات کی خدمت میں چند عرضہ اور چند نکات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہم اور آپ نے انتخاب کیا، یہ موضوع ظلم کے بارے میں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظلم جب تک کسی بڑے حاکم کی طرف سے یا کسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف سے یا کسی مالدار شخص کی جو غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم لوگ فقط ظلم اسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو ظلم جو انسان اپنے نفس کے اوپر ہر روز اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں سمجھتے، وہ انسان اس ظلم سے ناآشنا ہے، انسان اس ظلم سے بے خبر ہے کہ یہ جو ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کبھی کبھی کچھ چیزیں اپنے تک محدود کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنی جسم تک یا اپنی روح تک محدود رکھتا ہے، وہ انسان وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یا اگر انسان کسی غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ انسان اس غریب کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ انسان جب بھی کسی ظلم کو انجام دیتا ہے تو یہ انسان کے دل سے ایک آواز آتا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ایسا کام کہ جو خدا کے بارگاہ میں اس کام کی کوئی ارزش نہ ہو، جب یہ انسان وہ ظلم انجام دیتا ہے، وہ کام انجام دیتا ہے، وہ عمل انجام دیتا ہے، تو اس عمل کو انجام دیتے وقت، اس ظلم کو انجام دیتے وقت، اس کام کو انجام دیتے وقت اس انسان کے دل میں ایک آواز ضرور آتی ہے۔ وہ آواز اس انسان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس انسان کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، خداوند عالم انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ انسان ہے کہ جو خود اپنے نفس کے اوپر یہ انسان ظلم کرتا ہے۔ تو انسان یہ نہ کہیں کہ کوئی کام اگر اس سے سرزد ہوا ہو، کوئی خطا اس نے انجام دیا ہو، کوئی عمل بد اس نے انجام دیا ہو، تو اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ خداوند عالم نے مجھ سے یہ کام خداوند عالم نے مجھ سے کرایا، یہ کام جو ہے خداوند عالم نے مجھ سے انجام دلوایا۔ نہیں، خداوند عالم انسان کے اوپر مہربان ہے۔ یہ انسان جتنا بھی گناہ کرتا ہے، یہ انسان جتنا بھی خطا کرتا ہے، یہ انسان جتنا بھی لاپرواہی کرتا ہے، خداوند عالم اس انسان کو بخشش، اس انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اپنے اس اقتدار کے اندر، اپنے اس مال کے اوپر،
اپنے اس طاقت کے اوپر اتنا غرور کرتا ہے کہ خداوند عالم کی اس رحم کو، اس مہربانی کو بھول جاتے ہیں انسان۔ لہٰذا یہ انسان جب کسی انسان کا، کسی غیر انسان کا راستہ بند کر دیتا ہے تو یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ انسان جب کسی کا حق غصب کرتا ہے تو یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جب یہ انسان معاشرے کے اندر گناہ انجام دیتا ہے تو یہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ انسان جب معاشرے کے اندر رشوت لیتا ہے تو یہ انسان جس سے رشوت لے رہا ہے اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اپنے نفس کے اوپر یہ انسان ظلم کر رہا ہے۔ وہ اسی طریقے سے جب انسان خداوند عالم کے اس منع کیے ہوئے، خداوند عالم نے جن کاموں کو آپ کو انجام دینے سے روکا ہے اس کاموں کو انجام دیتا ہے تو یہ خداوند عالم کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، یہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ انسان۔ لہٰذا اس ظلم کو خداوند عالم نے جہنم سے تعبیر کیا ہے۔ جو بھی ایسا ظلم انجام دیتا ہے اپنے نفس کے اوپر ہو یا کسی دوسرے کے اوپر ہو کہ یہ انسان اس وقت تک، یہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ظلم انجام دینے سے باز نہ آئے۔ لہٰذا ہر انسان جو اپنے معاشرے کے اندر اس کو یہ پتہ ہے، جبکہ انسان کو خود معاشرے میں اگر آپ اور ہم دیکھیں تو یہ انسان جب کسی خداوند عالم کے منع کیے ہوئے چیز پر جو حرام قرار دیا ہے، یہ انسان جب اس پر عمل کرتا ہے، اس عمل کو، اس کام کو انجام دیتا ہے تو یہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا دیکھو، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ خداوند عالم نے کچھ چیزیں شریعت کے اندر جو ہے حرام قرار دیا ہے، کچھ چیزیں شریعت کے اندر خداوند عالم نے منع کیا ہے جن کاموں کو انجام دینے سے۔ شاید آپ نے ممبروں سے، علماؤں سے سنا ہو یا کتابوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ خداوند عالم نے جو چیزیں حرام قرار دیا ہے اس میں ایک انسان جب کسی گانے کو سنتا ہے، جب کسی گانے کو سننے کی تشویق کرتا ہے تو یہ حرام کام ہے۔ خداوند عالم نے، اور جبکہ ہمارے معصومین علیہم السلام نے بھی اس سے منع کیا ہے، اس کو حرمت قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو پتہ ہے یہ کام حرام ہے، تب بھی یہ انسان یا کسی عالم سے سنا کہ یہ کام حرام، یا کسی کتاب سے اس نے پڑھا یہ کام حرام ہے، اس نے نظر انداز کیا، اس نے اس کو انسنا کر دیا، اور پھر بھی یہ انسان اس گانے کے اندر اتنا مست ہے کہ اس انسان کو یہ خداوند عالم کے شریعت کے اندر حرام ہونے کا بھی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انسان سنتا ہے، جب تک یہ انسان اس کام کو انجام دیتا ہے، جب تک یہ انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے، اس وقت تک وہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا اس انسان کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کا آخری جو مقصد قرار دیا ہے وہ جہنم قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو اس میں تصور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو اس کے اندر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم اور آپ غور نہیں کریں گے تو ہم ان کاموں سے باز نہیں آ پائیں گے۔ لہٰذا اس کے اندر انسان کو خداوند عالم نے جب کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے اس انسان کو عنوان قرار دیا، اس ہدف پہ پہنچنے کے لیے، تو اس انسان کی ذمہ داری ہے یا اس انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اس ہدف کے اوپر، کیسے وہ اس مقصد کے اوپر پہنچنے کی راہ تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ مل کر خداوند عالم سے یہی دعا کریں کہ بحق اہل بیت علیہم السلام ہم اور آپ کو ان کاموں کی جو خداوند عالم نے ہم کو منع کیا ہے ان کو انجام دینے سے، ہمیں بحق اہل بیت ان کاموں سے ہمیں باز رہنے کی خدا توفیق